أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وبه نستعين وإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم اللہ بسم اللہ. آج کی رات شب جمعہ ہونے کے اعتبار سے دعائے کمیل بھی ہوئی، جس کی وجہ سے آغاز مجلس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن میں اپنا بیان وہی 10:30 کے قریب ختم کر لوں گا، اور جو 10 سے 15 منٹ آج میرے بیان میں کمی ہو گئی، جو کل گزر گئی، جس دن موسم کی وجہ سے مجھے بیان مختصر کرنا تھا، اس میں نے یہ 15 منٹ زیادہ لے لیے تھے. لیکن شب جمعہ مجلس کا آغاز براہ راست مختار نامے کے عنوان سے نہیں ہو سکتا. مختار نامہ تو ایک ایسا عنوان ہے کہ ساری زندگی اس کو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور جب سے وہ ٹی وی سیریل بنا ہے تو دیکھتے بھی رہتے ہیں. لیکن آج کی رات اس اعتبار سے بہت اہم رات ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہمارے اور آپ کے مرحومین کو اتنا موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں آ کے ہم سے فریاد کریں، اور اگر ہم یہ بھول جائیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آئیں تو ایک ہفتے اور ان مرحومین پہ بڑا مشکل وقت گزرتا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ پروردگار تمام مومنین اور مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو ایک اجازت دیتا. مرنے کے بعد روحیں آزاد نہیں ہیں. اگر نیک روح ہے تب بھی وہ وادی السلام کی باؤنڈری کے اندر قید ہے. وادی السلام جو جنت نہیں ہے مگر جنت جیسی ایک جگہ، اور اگر گناہگار ہے تب بھی وہ وادی برہوت کے اندر قید. وادی برہوت جہنم نہیں ہے مگر جہنم جیسی ایک جگہ. شب جمعہ ان تمام روحوں کو ایک اجازت ملتی کہ آج تم اپنے اپنے، چاہے وادی السلام تمہارا مسکن ہو اور چاہے وادی برہوت، اپنے اپنے مسکن سے جاؤ دنیا میں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جا کے اپنے لیے کوئی نیکی لے کے آ جاؤ. یہ ایک نیکی جو تم لے کے آؤ گے، اگر تم کسی عذاب میں مبتلا ہو تو اس کے اعتبار سے تمہارا یہ عذاب اگلے ہفتے کم ہو جائے گا. اور اگر ویسے ہی تم وادی السلام میں ہو، یعنی راحت و آرام میں ہو، تب بھی جو نیکی لے کے آؤ گے اس کے اعتبار سے تمہارا پروموشن ہو جائے گا اور تمہاری ترقی ہو جائے گی. جنت میں سارے جنتی ایک درجے پہ نہیں. جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے سوائے ایک دکھ کے، کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جس جگہ ہیں ہم سے اونچا بھی ایک درجہ، اور جو اونچا درجہ ہے یعنی وہاں کی سہولتیں زیادہ، اور پتہ چلا کہ یہ ہم سے اونچا ایک درجہ جس کو ملا تو کسی ایسی نیکی پہ ملا جو ہم اور آپ بھی کر سکتے. نعوذ باللہ. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ امامت کا درجہ ہم نے جنت میں دیکھا، نبوت کا درجہ ہم نے جنت میں دیکھا، 1,24,000 مرسلین کا درجہ جنت میں دیکھا. اسے دیکھ کے ہمیں رشک آئے گا بھی نہیں، نہ ہم ویسے بن سکتے ہیں نہ وہاں جا سکتے ہیں. لیکن جب پتہ چلے گا ہمارا جیسا ہی ایک مومن مثلا اس نے شب جمعہ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھ لی، فقط اس وجہ سے وہ ہم سے اونچے درجے پہ چلا گیا. یہ نماز تو ہم بھی پڑھ سکتے. کاش دنیا میں ہم نے سوچا ہوتا تو جنت میں بس یہی ایک دکھ ہوگا،
وادی السلام جنت نہیں ہے، جنت جیسی ایک جگہ جہاں پہ مرنے سے لے کر قیامت تک انسانوں کو رکھا جاتا. انسان میں غلط کہے گا یا مومن انسان، قیامت تک ان کو رکھا جاتا. لیکن ہر شب جمعہ اجازت دی جاتی کہ جاؤ اپنے دوستوں کے پاس جاؤ جن سے بڑے تعلقات تھے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ جن سے بڑی محبتیں تھیں، جا کے ایک نیکی لے کے آ جاؤ. جتنی زیادہ نیکی لاؤ بہتر ہی ہے، لیکن ایک ہی نیکی لے کے آ جاؤ. گناہگار کا اتنا عذاب کم ہو جائے گا، نیکوکار کا اتنا درجہ بڑھ جائے گا. ہم اور آپ آرام کے ساتھ ہیٹر کھول کے چادر اوڑھ کے آرام سے لیٹیں گے، لیکن آدھی رات سے لے کے فجر سے کچھ پہلے تک. یہ وہ امام کہہ رہا ہے جس کا لقب بھی صادق. ہر امام صادق، لیکن اس کا تو لقب بھی صادق. اور اسی ماہ ربیع الاول میں ان کی ولادت بھی. لیکن اب میں مجلس پڑھتا ہوں اس لیے میں اپنی ایک مجبوری بتا رہا ہوں. 17 ربیع الاول کا جشن، 1 گھنٹے کی تقریر، خود رسول خدا کا بیان اتنا تفصیلی ہو جاتا کہ عام طور پر ان امام معصوم کے بیان کا موقع ہی نہیں مل پاتا ہے پڑھنے والے. بہت ہوا تو 2 جملے پڑھ دیے گئے. لیکن حدیث یہ کہ وہ امام کہہ رہے کہ آدھی رات سے لے کے فجر سے 1 گھنٹے پہلے تک تمہارے گھر کی چھت پہ تمہارے مرنے والے ساری رات آ کے فریاد کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں بھی پتا ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. بلکہ یہ بھی نہیں، زندوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے تو مرنے والے کو کون پوچھے گا جو نظر نہیں آ رہا. بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن لے کے وہ نہیں آتی ہیں روحیں. وہ کہتی بھی یہی کہ اے ہمارے زندہ رشتہ دار، ہم تم سے فقط ایک لقمہ یا ایک نوالا مانگتے کسی غریب کو دے دو. یہ ایک نوالے میں تمہارا کیا جائے گا، لیکن ہمارا بہرحال بھلا ہوگا یا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک رومال کا ٹکڑا ہم تم سے مانگتے ہیں، اتنا دے دو، تمہارا کوئی نقصان نہیں مگر ہمارا اس میں بھی فائدہ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بالکل الگ موضوع. تو اب آج کی رات اگر ہم نے مس کر دی اپنے رشتہ داروں کی یہ فریاد، تو 6 دن تک تو ان کو دوبارہ ہمارے پاس آنے کی اللہ اجازت نہیں دے گا. ایک مرتبہ خالی یاد دلانے کے لیے یہ چند جملے میں نے عرض کیے ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور یہ بیان کر دی جائے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے حوالے سے 3 نمازیں بہت اہم. ایک نماز وحشت قبر جو اس پہلی رات کو پڑھی جاتی ہے جب مرنے والا قبر میں جاتا. بلکہ نارتھ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے تو نماز وحشت قبر کا دوسرا طریقہ یاد کرنا زیادہ ضروری. نماز وحشت قبر کے 2 طریقے. ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کو کنفرم پتا چل گیا کہ فلاں آدمی کی تدفین کب ہوئی، تب اس کی قبر کی پہلی رات. ایک یہ ہے کہ موت کی خبر آ گئی، یہ پتا نہیں چل پا رہا کہ انہیں کب دفن کیا جائے گا. تو جب انسان اپنے وطن سے بہت دور ہوتا، اور خاص طور پر اگر ایسے مرنے والے کہ جو ہمارے اپنے ہم وطن بھی نہیں، ایران میں کوئی مومن شہید ہوا، کربلا کے یا عراق کے بم دھماکوں میں کوئی شہید ہوا، یا سعودی عرب میں کسی مومن کا انتقال ہوا. اب جیسے ابھی حال ہی میں شیخ عامری جیسی کتنی عظیم شخصیت دنیا سے گئی، ان کے دفن کی تاریخوں میں اختلاف ہو گیا، یعنی خبر آنے میں اختلاف ہو گیا کب دفن کیے گئے. تو نماز وحشت قبر کا دوسرا طریقہ اسی لیے اسلام نے بتایا کہ اگر موت کی خبر ملی، دفن کی کنفرم نیوز نہیں آ رہی، تو وہ مرنے والا کہیں محروم نہ ہو، دوسرے طریقے سے نماز وحشت قبر پڑھو. مجھے معلوم ہے کہ آج ویسے ہی شب جمعہ وقت کی کمی اور یہ کوئی مسائل کا فورم نہیں، اس لیے میں مسائل نہیں بتاؤں گا کہ دوسرا طریقہ کیا ہے، یہ تو ہر شخص جانتا. امام نے فرمایا قبر کے مردے کے لیے ایک تو نماز وحشت جو بالکل پہلے ہی مرحلے میں اس کے کام آتی، پھر روزانہ ورنہ ہر شب جمعہ نماز ہدیہ والدین یا نماز مغفرت والدین. والدین کا ایک خاص حق، ان کے لیے خاص نماز پڑھنا ہے جس کی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد ایک الگ آیت، ربنا اغفر لی ولوالدی اور رب اغفر لی ولمن دخل بیتی والی.
اور ایک نماز امام نے فرمائی کہ نماز ہدیہ میت ہے، جو بھی مرنے والے دنیا سے جا چکے ان کے لیے ایک تحفہ، کم از کم شب جمعہ پڑھا کرو، اور اگر اللہ ہمت و طاقت دے تو روزانہ پڑھو۔ خود امام معصوم تو دن میں 2 بار یہ نماز پڑھتے تھے، ایک دن کے آغاز میں اور ایک رات کے آغاز میں، ایک فجر کے ساتھ ملا کر اور ایک مغرب کے ساتھ ملا کر۔ جتنے مرنے والے ہیں یہ نماز سب کو ثواب اور فائدہ پہنچاتی۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ، جو بہت کم نمازوں میں عموماً قل ہو اللہ دوسری رکعت میں پڑھا جاتا، یہ نماز ہدیہ میت وہ نماز ہے جس میں ترتیب بدل گئی۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا آتینا کل کوثر کا پورا سورہ۔ یہ نماز ہدیہ میت، اولاد، بھائی بہن، چچا، پھوپھی، جتنے بھی اور رشتہ دار، کم سے کم بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک لقمہ مانگا کھانے کا، انہوں نے ایک رومال کا ٹکڑا مانگا کسی غریب کو دے، اتنا بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کل ریسیشن کا زمانہ ہے، گریٹ ڈپریشن چل رہا ہے، فوڈ کرائسس آیا ہوا ہے، مورگیجز سر پہ سوار ہیں، جاب چھوٹ رہے ہیں، چلو اتنا بھی دینے کو تیار نہیں، 2 رکعت نماز ہی پڑھ لو، ہاتھ پیروں سے مرنے والے کی کچھ مدد کر دو۔ لیکن اصل پیغام یہ کہ مرنے والے بہرحال قبر میں اس وقت ہمارے محتاج ہیں۔ تو اگلا سوال آئے گا کہ مولانا کیا قبر مومن کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ مولانا کیا قبر کسی مومنہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ جی ہاں ہے، اور بہت بڑا مسئلہ۔ قبر کو اتنا معمولی اور آسان بات نہ سمجھے کہ جس کا دل چاہا کھڑے ہو کے عذاب قبر کا مذاق اڑا دیا، بولتی بند ہو جائے گی جب ملک الموت آئے گا۔ مختار نامہ بتا رہا جو کربلا میں اتنے مغرور، ایروگینٹ، پراؤڈی، گھمنڈی لوگ تھے، کیا عمر سعد، کیا شمر، کیا ہرملہ، کیا خولی، کربلا میں کیا حالت تھی، صرف 5 سال کے بعد ان کی بولتی بند ہو گئی مختار کے سامنے۔ یہ جو ابھی زبان چل رہی ہے تو آدمی یہ سمجھے کہ جو میری زبان چل رہی ہے وہی میں عقیدہ بنا لوں گا۔ ہے قبر مسئلہ، ہے قبر مرحلہ۔ ابھی دعائے کمیل پڑھی جا رہی تھی، کس انداز سے مولائے متقیان نے عذاب جہنم کا تذکرہ کیا، جا کے صحیفہ کاملہ دیکھ لیجئے کس انداز سے چوتھے امام نے عذاب قبر یاد دلایا۔ وہی چوتھا امام جو ایک جانب کربلا کا سب سے بڑا عزادار، دوسری جانب صاحبان ایمان کو قبر و قیامت سے آگاہ کرنے والا بھی، صحیفہ کاملہ کی ہر دوسری دعا۔ یہ بھی ایک ہماری قوم کی خوش قسمتی کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ ابھی تک ہر قسم کے حملوں سے محفوظ ہے۔ اس پہ کوئی مومن اعتراض ابھی تک تو نہیں کرتا کہ روایت ضعیف ہے، پتہ نہیں کس نے کہہ دی، پتہ نہیں کس کتاب میں آ گئی، پتہ نہیں یہ کتاب اتھینٹک ہے کہ نہیں۔ زمانہ جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے مجھے بھروسہ بھی نہیں لگ رہا، لیکن کم از کم نہج البلاغہ کو ابھی کوئی مومن تو چیلنج نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے خطبہ شخصیہ کو چیلنج کر دیا، وہ ڈاکٹر صاحب تھے، لیکن مومن کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ صحیفہ کاملہ، اگر خالی صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ایک نہیں 85 خطبے ہیں جس میں عذاب جہنم کا تذکرہ کیا، اور اس میں ایک خطبہ وہ ہے 4 لائنوں کا جس میں امام نے وہی آیت تلاوت کی جو میری کل کی مجلس کا آغاز تھی، نماز اور اہمیت نماز۔ لیکن مرنے والے کے لیے 3 نمازیں میں نے ابھی بتائیں، اپنے لیے بھی پڑھنا، اور اپنے لیے تو واجب نمازیں پڑھنا ہے، ادا نماز۔ مولا نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے شیعہ ہو کے نماز سے غافل ہو؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ جہنمی کیا کہہ رہے تھے؟ قالوا لم نکن من المصلین، پوری آیت میں نے کل پڑھی تھی، مولا نے صرف ایک پہلی آیت کوٹ کی۔ کیا تم نے نہیں سنا جہنم والے کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں آئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں۔ تو عذاب قبر کوئی حقیقت ہے، امام معصوم کسی فرضی، خیالی یا وہمی بات پہ خطبے نہیں دیتا ہے۔ دعائے کمیل سے لے کے صحیفہ کاملہ تک، آقا حسین کی دعائے عرفات سے لے کے 8ویں امام کی دعا تک، ہر جگہ یہ کیوں یاد دلایا جا رہا؟ ایک وہ جو قبر میں جا چکے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ آج تو ویسے ہی 21ویں صدی ہے، زندہ باپ کی مدد کوئی نہیں کرتا تو مردہ باپ کو کون یاد کرے؟ لیکن وہ ایک لقمہ مانگ رہا،
وہ ایک رومال کا ٹکڑا مانگ رہا، وہ صرف ایک 2 رکعت نماز ہدیہ میت مانگ رہا، اور دوسرا اپنے لیے بھی یاد کرو۔ اور یہیں پہ ہمارے سامنے 2 اسکول آف تھاٹ آتے ہیں۔ ایک معصومین نے ہم کو فکر دی ہے، نہج البلاغہ، دعائے کمیل، صحیفہ کاملہ، دعائے عرفات، اور ایک عمر سعد نے ہم کو فکر دی۔ اگر میں اس کو اسکول آف تھاٹ کو چینج کر کے کہہ دوں کہ ہمارے سامنے 2 کیمپ آتے ہیں، ایک آل محمد کا کیمپ ہے کہ جہاں پہ قبر، قیامت، عذاب، ان چیزوں کو بہت سیریس لیا جاتا، اور ایک عمر سعد کا کیمپ ہے جہاں پہ عذاب قبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج واقعہ عمر سعد کا ہی آنا، مگر اس سے پہلے ایک بات اور وہ یہ ہے کہ قبر کے حوالے سے عمر سعد کی تھنکنگ کو سوچی۔ مختار کا ایک کارنامہ اور بھی، جو قاتلان امام سے مختار نے بدلہ لیا یا ریونج، تو ایک کارنامہ اور بھی کہ اس نے ایک دم سے کسی کو پکڑ کے قتل نہیں کیا، ہر ایک کو بلوایا جاتا، اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کربلا میں تمہارا رول کیا تھا۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا۔ یہ سارے اپنی غلطیاں کیوں مانتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مختار کو جب دارالامارہ پہ قبضہ ملا، گورنر ہاؤس، تو سارا ریکارڈ بھی اس کو ملا، جو گورنر کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا۔ پرانے زمانے میں بھی اتنی بے ترتیبی سے کام نہیں ہوتا۔ جب لشکر یزید ابن زیاد نے بنا کر کربلا بھیجوایا تو لشکر میں سپاہی ہوتے ہیں، لشکر کے اندر سپلائی لائن مہیا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام لڑنا نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ لشکر میں ایک میڈیکل کی ٹیم ہوتی، لشکر میں گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ رپورٹر ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ تمہیں کسی چیز میں حصہ نہیں لینا، فوج جیت رہی ہو تب بھی اور ہار رہی ہو تب بھی تمہیں کونے میں بیٹھے چیک پوسٹ پر صرف یہ لکھتے رہو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ شام غریبہ کی روایات کی وجہ سے ان میں سے ایک رپورٹر کا نام بہت مشہور ہو گیا، حمید ابن مسلم، جو اصل میں حمید ابن مسلم ہے لیکن چلے خیر، حمید ابن مسلم۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو ایک کرسچن تھا، بالکل ٹھیک، یہ تو مسئلہ جو ہے وہ ایمان عقیدے کا نہیں، اسکل کا ہے، کتابت کے ماہر، لکھنے کے ماہر، ڈائری بنانے کے ماہر، کرسچن بھی رکھے گئے تھے حمید ابن۔ اب یہ ساری چیزیں جو وہ لکھ رہا، ایک ایک چیز اس نے لکھی، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو جیسا ہے ویسا لکھو۔ وہ سارا ابن زیاد کو ریکارڈ گیا، کیونکہ وہاں بھی یہ ڈر تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ آئے گا انعام لینے کے لیے، پتہ نہیں کیا بڑھا چڑھا کے باتیں بیان کرے گا، یعنی ہر جنگ میں یہ ہو سکتا۔ پاکستان آرمی کے حالات جا کے پڑھے اور انڈین آرمی کے حالات جو اب کھل رہے ہیں، جتنے بھگوڑے تھے انہوں نے اپنے اتنے بڑے بڑے کارنامے بتائے کہ بڑے بڑے انعامات میڈلز لے کے بھاگ گئے۔ آج پتا چلا کہ جی تو غلط، وہ بھاگا تھا میدان سے اور اس کو میڈل مل گیا شجاعت کا، جو کہ اس نے آ کے اس انداز سے اسٹوری پیش کی۔ بلکہ مجھے تو لگا کہ آج کل زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں سسٹمیٹک کام تھا۔ تو یہ ابن زیاد کی اپوائنٹڈ آدمی کہ تمہارا کام ہے جو ہوا وہ لکھو۔ اب ہمارے ساتھ جب جنگ کے بعد پہنچے گا کوفے، اے حاکم مجھے انعام دے، میں نے یہ کیا، تو چیک کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سارے ریکارڈ، یہ ساری فائلیں ابن زیاد کے محل میں موجود۔ مختار کو جب یہ محل ملا، اور وہ بھی آپ کو تاریخ پوری پڑھیں، مختار نامہ مجھے صرف 6 دن موقع ملا، اب بتائیے کہ اس کے اندر میں کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں۔ البتہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے میں نے کچھ اہم واقعات لیے، تو اس کا ایک حصہ یہ بھی کہ مختار کو جو دارالامارہ گورنر ہاؤس، اس میں جو انٹری ملی ہے وہ اچانک راتوں رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ گورنر کو بھاگنا پڑا اور مختار کو 1 دن پہلے اپنا جہاد شروع کرنا پڑا۔ بڑے عجیب انداز سے یہ طے ہوا تھا کہ نیکسٹ ڈے رات کے وقت ہم لوگ گورنر کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ چلائیں گے، سب اپنے گھروں سے نکل کے آئیں گے۔ ایک کوڈ ورڈ رکھا تھا، یا لسارات الحسین، جو آج تو کوڈ ورڈ نہیں ہے، اس زمانے میں کوڈ ورڈ تھا کہ جب کوئی یہ جملہ سنے اس کا مطلب ہے گھر سے نکل آؤ، گھر سے نکل آؤ، گھر سے نکل آؤ، پورے کوفے کی گلیوں میں
مختار نے کہہ دیا تھا کل رات کے اندھیرے میں میرے آدمی جائیں گے، جو ٹائم ہم نے سیٹ کیا، اب کیسے پتا چلے کہ وہ ٹائم آ گیا؟ نہ اس زمانے میں یہ رسٹ واچ ہوتی تھی، نہ کلاک ہوتے تھے، نہ SMS، نہ موبائل. تو اب یا لسارات الحسین، ترجمہ یہ ہے کہ اے حسین کے خون کا انتقام لینے والوں آ جاؤ گھر سے باہر. مگر کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ایک رات پہلے ہی اچانک مختار کو میدان میں آنا پڑا. یہ حصہ میں نے چھوڑ دیا. اور یہ اتنا جملہ بھی میں نے دو وجوہات سے کہا. ایک تو آپ کو یاد دلا دوں، ایسی ہی ایک رات آج سے 32 سال پہلے تہران کی گلیوں میں آئی تھی، جب شاہ ایران تو بھاگ چکا تھا، لیکن 10 فروری کو جسے مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا تہران کا، اس نے یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ 10 اور 11 فروری کی درمیانی رات پورے تہران میں کرفیو، جو گھر سے باہر نظر آئے گا اس کو گولی سے اڑا دیا جائے گا. اور پلاننگ یہی تھی. سب گھروں میں ہے، جتنے بھی ہمارے علماء اور مراجع ہیں سب کو گرفتار کر کے اسی رات کو شہید کرنا. بالکل سن سیٹ کے قریب یہ خبر ملی. اس وقت جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مثلا شہید مرتضی مطہری، مثلا شہید بہشتی، گھبرائے آغا خمینی کے پاس آئے کہ ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ یہ پلاننگ ہے، کرفیو کا یہ مقصد ہے. اب ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، ہم کیسے اس کو کاؤنٹر کریں. اب یہاں پہ ایک جملہ ایسا کہ نہ کبھی امام خمینی نے بتایا کہ اس کا کیا مقصد تھا، نہ کسی اور کو پتا چلا. ایک منٹ ٹھہرو، اٹھ کے اپنے جہاں لوگوں سے ملتے ہیں اس کے پیچھے والے کمرے میں گئے جہاں عبادت کرتے ہیں. 2 منٹ کے بعد باہر آ گئے. کہا جاؤ اعلان کرا دو کہ آج کی رات تہران میں ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑے، ہر بچے پر واجب ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے آ جائے. آج کوئی اپنے گھر میں نہیں رہے گا. اور جب پورا تہران گھر سے نکل کے آیا، وہ پلاننگ ناکام ہوئی. 11 فروری 1979، 11 فروری 1979 انقلاب اسلامی ایران کامیابی کے مرحلے میں آیا. چونکہ ایام ازاں تو ہم اس انداز سے خوشی تو نہیں منا رہے، لیکن یاد دلا رہے کہ کل صبح انقلاب ایران کی 32 سالگرہ ہے، 32ویں سالگرہ ہے. بالکل حضرت امام خمینی کا وہ اعلان مختار کے موومنٹ سے کہ اس ایک رات سے بہت میچ کر رہا، کہ جس رات کے حالات بھی میں نے نہیں بتایا، اس لیے تہران کی اس رات کے بھی زیادہ حالات نہیں بتا رہا ہوں. لیکن ایک جملہ کہنا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ مختار اور مختار کے جو سب سے قابل بھروسہ ساتھی ہیں، ابراہیم ابن مالک اشتر، ان دونوں کے درمیان ذرا سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اب یہاں پہ جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 1952 میں جب مصر کے اندر شاہ فاروق کے خلاف ریولیوشن آیا تھا، جنرل نجیب اور پھر ناصر اور پھر سادات اور پھر یہ حسنی مبارک سب اس وقت جوان تھے، بلکہ کچھ زیادہ ہی جوان تھے. تو وہاں بھی 1 گھنٹے کی غلطی سے یہ انقلاب کامیاب ہو گیا. خیر اب میں تو آلریڈی اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا، ادھر ادھر میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو خلاصہ یہ ابراہیم، تمام ہسٹورین نے ایک جملہ لکھا کہ اگر مختار کا ساتھ دینے کو ابراہیم راضی نہیں ہوتے تو اکیلے مختار میں اتنی ہمت تو تھی، طاقت نہیں تھی. اور آپ کل کی تقریر یاد رکھیے، کل اگرچہ اچھے خاصے مومنین آ گئے، توقع بھی نہیں تھی کہ ایسے خراب ویدر میں آ جائیں گے، پھر بھی اس مجمع کے کافی لوگ کل نہیں تھے، اور کل والے کچھ لوگ آج نظر نہیں آ رہے. تو دونوں آن لائن بیٹھے سن رہے ہوں گے آپ کل اور وہ لوگ آج. لیکن خلاصہ یہ کہ ابراہیم اگر ساتھ نہ دیتے تو مختار کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو پروردگار کی مصلحت اپنی جگہ ظاہری اعتبار سے یہ لگ رہا، مختار میں ہمت کی کمی نہیں، لیکن مختار بغیر پلاننگ کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. اسی پہ تو صحابی رسول سلیمان خزائی سے مختار کا اختلاف ہو گیا. وہ بھی خون حسین کا انتقام لینا چاہتے، یہ بھی خون حسین، وہ جان دینا چاہتے، یہ کہتے نہیں پلاننگ کے ساتھ چلو. تو اب مختار دیکھ رہے ہیں کہ میں طائف کے قریب قبیلہ بنو ثقیف کا ہوں. مختار کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، جس کی 2 اور پرسنالٹیز بہت مشہور. ایک دنیا کا ظالم ترین انسان حجاج ابن یوسف، وہ بھی اسی قبیلے، اور ایک
جناب ام لیلہ کی والدہ اور ان کے نانا، اور اسی قبیلے کے مختار. یہ قبیلہ رہتا ہے طائف میں. کہاں طائف، کہاں کوفہ. میں کوفے کے اندر خالی اکیلا تنہا اپنی قوم کا ایک آدمی، دو چار اور ہوں گے، اور پھر میرا کوئی بیک گراؤنڈ بھی اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے کہ سارا کوفہ میری آواز پہ لبیک ہے. ابراہیم مالک اشتر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، مالک اشتر اتنی مشہور شخصیت کہ خالی ان کا نام ہی سن کے سارے صاحبان ایمان ان کے جھنڈے میں آ جائیں گے. اور پھر یہ لوگ کوفے کے رہنے والے، جب سے کوفہ بنا ہے اس وقت سے یہ خاندان یہاں پہ رہ رہا. تو دونوں اعتبار سے جو لوگ مذہبی بنیاد پہ جہاد میں حصہ لیں گے وہ بھی ابراہیم کو مانیں گے مالک اشتر کا بیٹا، اور جو لوگ نسلی اور قبائلی اور کمیونٹی بیسس کے اوپر آنا چاہیں گے وہ بھی ابراہیم ہمارے کوفے کے ایک بہت بڑے قبیلے کا بیٹا. میں ان میں سے کوئی پوزیشن نہیں رکھتا ہوں، ابراہیم کو ملانا ضروری. اور یاد کیجئے گا کہ چند دن پہلے میں نے ابراہیم کی بڑی بہن کا واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے چوتھے امام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا میں اس انتقام میں حصہ لوں گی. لیکن یہاں پہ بہت اہم ایک بات آ رہی ہے جو قبر کے موضوع سے کنیکٹ کرتے ہوئے مختار نامے کو مکمل کر رہی ہے. جب مختار نے اپنا موومنٹ شروع کیا تو ہر ایک نے کہا، کچھ لوگ مل گئے مختار کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن ہر ایک نے کہا کوفہ جو ہے، یہاں عمر سعد، یہاں پہ شمر، یہاں پہ ہرملا، یہاں پہ خولی، یہ بہت طاقتور ہو چکے. ابن زیاد نے ان کو بڑی بڑی جائیدادیں دی. عمر سعد کو رہ کی گورنری تو نہیں ملی، لیکن بہرحال بڑی جائیداد، بڑا انعام. اور چونکہ حکومت کی نگاہ میں یہ لوگ وی آئی پی ہیں، اس اعتبار سے کوفے میں ان کو ختم کرنا آسان نہیں، کسی بڑے آدمی کو ملانا پڑے گا. اور ابراہیم سے بہتر کوئی نہیں، علی کا مولائی بھی ہے، ایسے باپ کا بیٹا بھی ہے، ایسے طاقتور خاندان سے تعلق بھی ہے. چنانچہ مختار نے ابراہیم سے کانٹیکٹ کیا. ابراہیم تو خود تڑپ رہے ہیں، کربلا کے واقعے کا انتقام لینا ہی ہے، لیکن مختار سے اچھا یہ نہیں کہا کہ میں تم سے زیادہ مشہور، میں تم سے زیادہ بڑا، مجھے لیڈر بناؤ، تم میرے ڈپٹی بنو. یہ کوئی اقتدار کی بات نہیں ہے. امامت کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پہ یہ عہدے، اسٹیٹس، ان کی کوئی اہمیت نہیں. کہا کہ میں تمہارا ساتھ اس مشن میں ایک شرط پہ دوں گا. مشن مجھے بہت پیارا ہے، بلکہ ہر مومن کو خون حسین کا انتقام لینا اس سے زیادہ بہترین مشن ایک مومن کی زندگی میں کیا ہو سکتا. جب آپ ہر شب جمعہ یہ خدا کے سامنے کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے، وہ دعائے کمیل بھی پڑھی گئی، زیارت بارثہ بھی لوگ پڑھتے ہیں. آج آقا حسین آپ کو سلام، ابھی آپ کے خون کا بدلہ اللہ کو لینا. وہ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پرسوں رات جو جشن ہے اس میں تھوڑا سا یہی مختار نامہ، یہ تو ایک آدمی کا انتقام ہے، وہ حسین کے وارث کا انتقام، تھوڑا سا وہ اس کی تشریح کر دوں. لیکن یا سار اللہ، السلام علیکم یا سار اللہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ سار اللہ، ابھی اللہ آپ کے خون کا انتقام لینے والا ہے، وہ باقی ہے ابھی. ہاں ہر مومن یہ کہتا. چنانچہ ابراہیم نے کہا میں تڑپ رہا ہوں، لیکن ایک بات بہت اہم اسلام کا اصول، اچھے سے اچھا کام بھی تمہیں نظر آئے، جب تک کہ شریعت اور دین اس کو انڈوس نہ کرے، خالی اپنے خیال کے بنیاد پہ کوئی ایکشن نہ لینا. ہر چیز امام وقت ہے تو ان سے پوچھو، وہ غائب ہیں تو ان کے نائب سے پوچھو، اپنی مرضی دین میں نہ چلاؤ. چنانچہ 17 ربیع الاول کو جو روایت مجھے پڑھنا چاہیے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جہاں بھی جشن پڑھ رہا ہوں گا، اہلے میں صحیح جشن وہاں میں پڑھوں گا، لیکن 1 گھنٹے میں مجھے وقت نہیں ملے گا چھٹے امام کے حالات پر آنے کا، تو روایت آج سن لی. یہ قبر ابراہیم ابن مالک اشتر کی سیرت کا اہم ترین میسج اور مختار نامہ. امام، اچھا کون سا امام؟ ایک بات تو میں نے یہ بتائی کہ ایسا امام کہ اگر کہ ہر معصوم صادق ہے لیکن ان کا تو لقب ہی صادق بنا ساتھ میں، ایسا امام کہ ہمارا نام جعفری بھی ہے اور ہم جعفری کہلاتے ہیں اس امام کی وجہ سے.
صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کیسا شیعہ چاہتے ہیں؟ جیسا ابراہیم ابن مالک اشتر تھے، لیکن یہ بات اتنی واضح نہیں ہوئی. کیسا شیعہ؟ بہت ہی مشہور روایت ہے، میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن ہیوسٹن میں آیا ہی کتنے دن ہوں اور پڑھی ہی میں نے کتنی مجلسیں ہیں، تو یہاں تو میں نے یہ روایت نہیں پڑھی. میں مار کھا جاتا ہوں اپنی ان مجلسوں سے جو انٹرنیٹ پہ لوگ پہلے سے سن چکے ہوتے ہیں. مولانا اس کے لیے تو ہم 40 منٹ ڈرائیو کر کے نہیں آئے تھے کہ پھر اتنا ہی فاصلہ طے کر کے جائیں گے. بس یہ ایک میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے. ویسے روایت میں نے پڑھی نہیں، بہت اہم روایت پڑھتا بہت. امام کیسا شیعہ چاہتے ہیں؟ جعفری کیسا ہوتا، شیعہ کیسا ہوتا؟ ابو بصیر اسدی کوفی کی روایت. ابو بصیر اتنا عظیم صحابی نہیں، اگر میں ذرا سا ابو بصیر کی فضیلت بیان کرنے لگا تو آج کی تقریر ختم ہو جائے. بہت بڑے صحابی، وہ بیٹھے ہیں امام کے پاس، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ امام اپنے خاص صحابیوں کو ایک الگ سے ٹائم دیتے ہیں. ایک تو امام کا درس ہے مدینے کی مسجد میں، اور ایک جیسے پرائیویٹ ٹیوشن ہوتی ہے اس طرح پیسے لے کے نہیں، اپنے خاص جو بریلین شاگرد ہیں ان کو الگ الگ. جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری اس کو الگ بلاتے ہیں، ابو بصیر عظیم صحابی اس کو الگ. ابو بصیر کا ٹائم، وہ بیٹھے، دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہے. غلام نے آ کے کہا کہ مولا ام خالد آپ سے ملنے آئی. یہ بھی ان 13 عورتوں میں ایک ہے جن کے نام کتابوں میں ہیں کہ یہ امام کی 313 کی آرمی میں جو 13 عورتیں ہوں گی، ویسے 50 عورتیں ہیں لیکن نام خالی 13 کے امام نے بتایا، ان میں کی ام خالد بھی. اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو امام زمانہ کی فوج میں 313 ساری دنیا سے سلیکٹ کیے جائیں، ان میں جو 13 عورتیں ہوں گی وہ کتنی عظیم ہوں گی. غلام نے آ کے کہا مولا ام خالد آئی. مدینے کے انتہائی شریف معزز گھرانے کی ایک خاتون، پورے حجاب کے اندر، واجب تو واجب، سنت حجاب بھی کرنے والی، چہرے پہ نقاب، اور آ کے کہا کہ فرزند رسول میں اس وقت ایک فقہی مسئلہ پوچھنے آپ سے آئی. ابو بصیر بیٹھے، امام نے ان کو روک دی. امام نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا. کہا مولا میں کافی عرصے سے بیمار اور بہت تکلیف والی بیماری ہے. جب تک کہ پین کلر نہیں دنیا کے سامنے آئے تھے بہت ساری بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی تھی، یعنی لائف تھریٹنگ مسئلہ نہیں لیکن تکلیف برداشت نہیں ہوتی. بہت ہی تکلیف والی بیماری. تمام مدینے کے تمام طبیبوں سے میں اپنا علاج کرا چکی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کوئی بات نہیں، روایت میں ہے کہ بیماری بھی کبھی اللہ کا ایک تحفہ ہوتی، یا آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کا درجہ بلند ہوتا. ایک رات کا بخار 70,000 گناہان صغیرہ کو معاف کرا دیتا. تو مولا اس پہ نہ مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے، جس حالت میں اللہ رکھے. لیکن مومن صاحب عقل بھی ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا. مولا میں نے دیکھا کہ ایسی ہی بیماری مدینے کے بہت سے لوگوں کو ہوئی، انہی طبیبوں کے پاس گئے، انہوں نے علاج کیا، ٹھیک ہو گئے. اب یہ میڈیکل کا اصول جو شریعت میں بھی چلتا کہ بھائی اس طرح سے جج نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی ویسی ہی بیماری ہو. بیماریوں کے سمٹم تو اتنے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہ جب میں بہت ساری بیماریوں کے سمٹم کسی ڈاکٹر سے سنتا ہوں لگتا ہے ہر بیماری میں میرے اندر. کبھی کبھی بخار آتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، ہر بیماری کے 3 4 5 ایسے کامن سمٹم. تو مولا اس نے مومنہ نے دیکھے فوراً کنکلوژن پہ جمپ نہیں لگائی، کہا میری جیسی بیماری اور بہت سے لوگوں کو ہوئی، سب ٹھیک ہو گئے. میں انہی ڈاکٹروں کے پاس گئی کنفرم کرنے کے لیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیماری الگ الگ ہو مجھے ایک جیسی لگ رہی. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بیماری ہے، بہت کامن بیماری ہے یہ مدینے کے کلائمیٹ میں، تمہیں بھی ہے ان کو بھی ہے. تو بھائی وہ سب ٹھیک کیسے ہو گئے اور میں کیوں بیمار رہی؟ کہا کہ فی الحال ہمارے پاس اس کی صرف ایک ہی دوا، اور وہ دوا ایسی ہے کہ ہم ان کو تو بتا سکتے تھے، تمہیں بتانے کی ہم میں ہمت بھی نہیں تھی. اب اتنے عزت دار گھرانے کی خاتون اور خود اتنی صاحب تقوا کے 313 کی امام زمانہ کی فرسٹ آرمی کو جوائن کرنے والی عورت، ہمیں ہمت نہیں ہوئی. لیکن تم نے پوچھ لی. ہمارے پاس اس وقت کی میڈیکل سائنس میں اس کا علاج صرف شراب ہے، الکوہل نہیں. الکوہل تو ہر دوا میں ہے، شراب الگ چیز کہ شراب. اب ہم تم سے کیسے کہیں کہ شراب پیو؟
سامنے والے کو بھی آدمی دیکھتا ہے، کچھ چیزوں کی ہمت نہیں پڑتی. پوچھا تو ہم نے بتا دی. میں نے تمام طبیبوں سے جن سے میں نے علاج کرایا تھا 1 بائی 1 سب کے پاس گئی، سب نے ایک ہی بات کی. اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی کہ ایسی ہی بیماری دوسروں کو تھی، وہ ٹھیک ہو گئی انہی کی دوا سے. مولا اب میں آپ کے پاس آئی. اچھا دیکھیے، یہ پرسنل روایت نہیں ہے کہ ایک مومنہ کا مسئلہ امام سے پوچھا، امام نے جواب دیا. امام نے اس روایت کو اتنا بڑا کر دیا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا ہر کام اس میں آ گئے. امام کو اس مومنہ کا سوال سن کے یس یا نو، جبکہ امام اس وقت دوسرے بہت اہم کام میں لگے ہوئے. ابو بصیر کہہ دیتے کہ حلال ہے یا حرام. مولا میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کیا فرماتے؟ امام نے کراس کوشچن کیا. مومنہ کی روایت کو قیامت تک کے مومنین کی روایت بنا رہے ہیں. کہا ایک بات تو بتاؤ، جب تمام طبیبوں نے ایک بات کہہ دی ہے تو آخر میرے پاس کیوں آئی؟ اب یہ کراس کوشچن امام کا بظاہر ایسا ہے کہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ ہماری قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر وضو کا مسئلہ ہوگا تو عالم کے پاس جائیں، اور نماز کا مسئلہ ہوگا تو عالم کے پاس جائیں، لیکن ہمیں کون سا جاب کرنا چاہیے اس کا عالم سے کیا تعلق؟ ہمیں کہاں مکان لینا چاہیے اس کا عالم سے کیا تعلق؟ ہمیں کہیں کا امیگریشن لینا ہے یا نیشنلٹی لینا ہے نہ لینا اس سے عالم کا کیا تعلق؟ بلکہ یہ تو میں نے شروع والا جملہ بھی بس ایسے ہی کہہ دیا. وضو اور غسل میں بھی کیا جائیں گے؟ ہم کو سب کچھ پتا ہے، ہم سے بڑا مجتہد کون ہے دنیا میں آج. لیکن پھر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. یہ امام یہ غلط فہمی نکالنا چاہتے ہیں. اب جو لوگ ذرا سا میرے انداز کو اور اسٹائل کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم کہ ڈائریکٹ میں انقلاب ایران پہ بات نہیں کر پا رہا ٹائم کی وجہ سے، ٹاپک کی وجہ سے. وہاں بھی یہی بات بھئی، یہ حکومت چلانا اور یہ پالیٹکس میں آنا اور یہ گورنمنٹ رن کرنا یہ کو تھوڑی علماء کا کام. وہ مسجد میں جائیں، مصلی سنبھالے، نمازیں پڑھیں، پورا ملک چلا رہے ہیں. آخر ان کا اس سے کیا تعلق؟ جس کا کام اسی کو ساجھے. کتنی باتیں ہمارے پاکستان میں بھی لوگوں نے کہیں، وہی لوگ تو اب یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں. بھئی یہ 79 کے پاکستان کے لوگ تھے، بہت کم ہوں گے جو 79 سے پہلے والے ہیں. دیکھ رہا ہوں میں ان کے ہاتھ بھی کھڑے ہو گئے. نہیں میں مانتا ہوں آپ 79 سے پہلے والے، لیکن بہرحال وہی پاکستان کی باتیں آپ سن رہے تھے. اب امام نے سوال کیا کہ بھئی جب تمام طبیبوں نے ایک بات کہہ دی، مسئلہ صحت کا ہے، مسئلہ میڈیکل کا ہے، میڈیکل کے وہ ماہرین ایک بات کہہ رہے، میرے پاس کیوں آئی؟ اب ام خالد نے عجیب جواب دی. اس جواب نے یہ بتا دیا کہ امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنے کا کرائیٹیریا کیا. جواب یہ دیا. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، نقاب میں چھپا، لیکن آواز سے، انداز سے، ٹون سے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی حیران، پریشان. مولا یہ جو جملہ ہے خالی اس کو سن کے ہی مکمل نہ سمجھیے گا، پوری بات سن لیجیے گا. مولا حیرت کے ساتھ وہ نقاب کے پیچھے سے کہتی، مولا میں نے اپنا امام آپ کو مانا ہے، ان کو نہیں مانا. اب اس کی وضاحت سنی. میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھلے گا، یہ عذاب قبر کا اگلا مرحلہ، یہ ایک ہی ٹاپک، اور اللہ مجھ سے کسی بھی عمل کے بارے میں پوچھے گا یہ کام کیوں کیا، تو میرا ایک ہی جواب ہو کہ میرے آقا اور مولا نے مجھے انسٹرکشن دی تھی اس لیے یہ کام کیا. یہ نہ کہوں کہ میرا دل چاہا، یہ نہ کہوں گھر والے چاہ رہے تھے، یہ نہ کہوں کہ شوہر کی مرضی، یہ نہ کہوں کہ دوستوں کا پریشر تو نہیں. جو کام کے بارے میں اللہ پوچھے، میرا جواب ہر عمل کے بارے میں صرف یہ ہو کہ مجھے میرے امام نے کہا. اچھا قیامت کے دن گناہوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. بے حجاب کیوں نکلی؟ کیا کریں، شادی کا موقع تھا، پورے خاندان کا پریشر تھا، شادیوں میں کوئی تھوڑی حجاب ہوتا. نہیں، امام نے کہا تھا، میرا جواب یہ ہونا چاہیے. لیکن قیامت میں خالی گناہوں کا سوال نہیں ہوگا، نیکیوں کا بھی سوال ہوگا. ہم نے نماز پڑھی، پوچھا جائے گا نماز کیوں پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی پڑھی؟ میں بعض سینٹرز میں ہر پروگرام نماز سے شروع ہوتا، ایسے بھی لوگ آتے ہیں بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے، ایسے بھی لوگ آئے عشاء کی چوتھی رکعت میں آ کے شامل ہوئے، ایک ہی رکعت میں نماز ختم کر دی. پتہ ہی نہیں کہ مغرب کیا عشاء کیا، ایک رکعت کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی، بہت تو دیکھا دیکھی. اب یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے. مختار نامہ آج کہاں چلا گیا؟ آج شب جمعہ، اس لیے مختار نامہ ذرا سا سائڈ پہ ہوا لیکن آ رہا. اب مومنہ کہتی ہے کہ اپنے ہر عمل کے بارے میں قیامت میں صرف ایک جواب چاہتی ہے. جیسے جناب فضہ سے جب پوچھا تھا نا کہ تم ہر بات قرآن سے کیوں کہتی ہو، تو فضہ کا جواب یہ تھا وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ بھی قرآن کہ جو جملہ اپنی زبان سے نکالتے اس کو لکھنے والے دو فرشتے کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پہ بیٹھے،
اور ابھی آپ نے دعائے کمیل میں بھی کرامن کاتبین کا لفظ سنا. تو میں چاہتی ہوں اپنی زبان سے اپنا کوئی جملہ ہی نہ نکالوں تو وہ لکھیں گے کیا؟ جو جملہ میری زبان پہ ہو وہ اللہ ہی کا لفظ ہو. تو اللہ اپنے لفظ پہ تو پکڑنے سے رہا مجھے. تو یہ جو فضا کہہ رہی یہ مومنہ ایکشن کے حوالے سے کہہ رہی. مولا اگر آپ نے مجھے منع کر دیا، کہا نہیں مت پیو شراب، تکلیف برداشت کرو، اور قیامت میں خدا کہے تم نے سوسائڈ کیوں کیا، میں کہوں نہیں، میں نے اپنی مرضی نہیں چلائی تھی، آقا اور مولا نے کہا. اور اگر آپ کہیں کہ شراب پی لو، جان بچانے کے لیے شراب کی پرمیشن ہے، قیامت میں کہا جائے اچھا جان اتنی پیاری تھی کہ حرام چیز استعمال کی، میں کہوں نہیں خدا بندہ، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میرے آقا اور مولا نے مجھے اس کا حکم دیا تھا. ابو بصیر کہتے ہیں امام ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آئے ابو بصیر، کاش یہ جملہ آپ کو پہنچانا تھا، کاش ہمارا ہر شیعہ اس مومنہ کی طرح بن جائے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں پہلے یہ دیکھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد عمل کرے. یہ چاہیے امام کو شیعہ، یہ کرائیٹیریا ہے. اور یہی کرائیٹیریا امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنے کا، جو انشاءاللہ پرسوں جشن عید الزہرا میں تھوڑا سا موضوع بنے گا. کیسے لوگ پوچھتے نا مولانا کیسے پتا چلا امام زمانہ کی آرمی میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی لسٹ جا کے نہ دیکھیے کہ آپ کا نام اس میں ہے کہ نہیں، یہ دیکھیے اس کرائیٹیریا پہ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں. جو یہ مومنہ پورا اتری تو اس کا نام بھی آ گیا کہ یہ امام کی آرمی میں ہوگی. مگر خلاصہ کیا؟ اچھا پھر یہ روایت ایک دفعہ میں نے کاؤنٹ کی تھی تو 750 مرتبہ اپنی زندگی میں نے یہ روایت پڑھی، جس میں سے 749 ٹائمز یہیں تک پڑھی ہے روایت. صرف ایک بار میں نے کمپلیٹ کیا کہ لوگوں نے کہا مولانا پھر بتائیے آخر امام کا جواب کیا. میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، یہاں پہ بات پوری ہو گئی. لیکن ہیوسٹن کے مومنین کے لیے پھر ایک دفعہ پڑھ دوں، امام نے اس کو منع کر دی، کہا کہ اللہ نے کسی حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دے رہا. اب درود بھیجے محمد والا. لیکن اصل کرائیٹیریا جو کام کرو پہلے یہ دیکھو کہ امام کیا کہہ رہے، ایسا ہی آدمی عذاب قبر سے بچے گا. اب ایک اور سوال کا جواب، عذاب قبر سے پروٹیکشن کا طریقہ کیا؟ آج 4-5 سوالات کے میں نے جواب دے دی. امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنے کا کرائیٹیریا کیا، عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ کیا، جس کا ہر ایکشن حکم امام کے مطابق. یاد رکھیے اچھے بھی اور برے بھی. پھر کہہ دوں اچھائیوں میں بھی دیکھنا ہے، اپنی عقل مت لگائیے اچھائیوں میں. بہت ہی سمپل ایگزامپل، گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے اس وقت آگے بڑھ رہی، تو خلاصہ یہ بہت سمپل. پاکستان میں آج کل بعض مومنین کرام کو ایک شوق ہوا ہے سوشل ویلفیئر کے کام کا، اچھی بات، لیکن اب دین میں اپنی مرضی جب وہ چلاتے ہیں، مولانا یہ ہمارے یہاں کم خمس نکلتا ہے لیکن نکلتا تو ہے نا، سادات کرام کا حصہ لوگ دیتے تو ہے نا. اب لیکن فائدہ کیا ہوا مولانا سادات کو ان کا حصہ پہنچانے کا؟ ہم نے کہا مطلب کیا ہے، آپ اپنی بات کہیے. کہا کہ دیکھیے وہ ایک سیدانی ہے بیچاری غریب بیوہ، ہمارا خمس نکلا 20,000 15,000 ہم نے اس کو دے دی، وہ کھا پی کے برابر. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک سلائی مشین خرید کے دے دیں. اب وہ سلائی مشین کے ساتھ ایک سورس آف انکم اس کے پاس پرماننٹ آ جائے گا، اب ضرورت نہیں پڑے گی اگلے سال اس کو ہاتھ پھیلانے. مولانا ایک مومن کا خمس نکلا 10 لاکھ سہم سادات، تو بجائے اس کے کہ ہم غریب سیدوں کو دیں، وہ کھا پی کے برابر کریں گے، ہم ایک مکان خرید کے کیوں نہ دے دیں ان کو. ٹھیک ایک بات. پھر کہا لیکن مولانا یہ بھی خطرہ اور بہت بڑا خطرہ کہ ہم تو سلائی مشین دیں گے، وہ سلائی مشین ہی بیچ لے گی. یہی تو ہوتا ہے نا، وہ ہم تو مکان دیں گے کہ اس کا پرماننٹ ایک سولوشن ہو جائے کہ رینٹ نہ دینا پڑے، وہ مکان ہی بیچ دے گا. تو اب ہم کریں گے کہ چیزیں رکھیں گے اپنے نام، مکان کا کاغذ ہمارے نام ہوگا، ہماری نیت نہیں لیکن ہمارے نام ہوگا، اس کو خالی رہنے کے لیے دیں. یہ خمس نہیں، یہ سہم سادات نہیں، یہ پہلے حرام ہو گیا. یہ آپ بغیر خمس والے ہو گئے. یہ ساری ترکیبیں کرنا ہے، اپنی جیب سے ڈونیشن دیجئے، چیریٹی دیجئے، اس سے آپ کا جو دل چاہے کیجئے. امام کے مال میں امام کی مرضی. اچھا دیکھیے جتنی باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی بات بھی نہ عقل کے خلاف ہے نہ پاکستان میں ہمارے تجربے کے خلاف ہے. یہی ہوتا ہے، غریب کو آپ دیجئے بڑی رقم، وہ ساری رقم کھا کے بیٹھ جاتا، پھر ایک بار ہاتھ پھیلا رہا. باتیں ساری ان کی صحیح ہیں لیکن کیا امام نے اس کی اجازت دی؟ شرن تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ مکان خرید کر اس کے نام کریں. اگر آپ کا خمس کیش میں نکلا ہے تو کیش ہی دینا، مگر
یہ تو وہ لوگ معلوم کرے نا جن کو اس بات کی فکر ہو کہ نیکی کے کام میں بھی پوچھنا ہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا نیکی کا کام کہ قتل امام حسین کا انتقام لینا. ابراہیم نے کہا میں اس طرح قدم نہیں اٹھاؤں گا، پہلے میں کنفرم کروں گا کہ امام وقت اس پہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں. کس پر راضی؟ انتقام پہ نہیں، مختار پر. جب تک کہ امام کی طرف سے انسٹرکشن نہیں آئے گی میرا دل تڑپ رہا ہے. دیکھیں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہمیں کربلا کا انتقام لینا، کوئی بھی آدمی کربلا کے لیے کھڑا ہو اس کا ساتھ دیں گے. نہیں، وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری راتوں کی نیند اس وقت سے اڑی ہوئی، لیکن ہر ایک کا ساتھ نہیں جب تک کہ امام کا انسٹرکشن نہ ہو. کوفے سے 50 آدمی گئے. اب یہ ایک الگ بحث ہے، بہت لمبی بحث ہے، یہ چوتھے امام کے حالات میں آتی. اور وہ یہ کہ جب یہ 50 آدمی گئے مدینے کے چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول مختار ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ ساتھ دیں؟ امام نے ہاں نہیں کہا، جس کی بنا پر بہت سے لوگوں کو مختار کے اگینسٹ پروپیگنڈے کا موقع ملا. نہ بھی نہیں کہا. نہ کہتے تو یقیناً مختار کے جہاد کو کنڈیم کر دیتے ہم. ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا. یہ کہا کہ میں نے اس پورے مسئلے میں مکمل اختیار اپنے چچا محمد حنفیہ کو دیا. اب یہ سارا ڈیلیگیشن محمد حنفیہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا مختار پہ مجھے پورا کانفیڈنس ہے، مختار جو کر رہے ہیں میری اجازت اور میری پرمیشن سے کر رہے ہیں، مختار کا ساتھ دو. اب چوتھے امام کا جواب اگرچہ بظاہر بڑا عجیب تھا، لیکن اس کے اندر 3 بہت اہم پہلو. ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چوتھا امام امامت کی بڑی ذمہ داری انجام دے رہا. دوسرا، چوتھے امام کو اس جواب کے اندر چوتھے امام نے امام زمانہ کی آرمی کا ایک اور کرائیٹیریا بتا دیا. اب وہ آج نہیں، کہاں وقت ہے. اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ امام نے ایک ایسا اصول بتایا جو آج انقلاب اسلامی ایران کا، کہ جب امام نے کسی کو نائب بنا کے پورا اختیار دے دیا تو اب نائب جو عمل کرے گا خود بخود یہ مانا جائے گا کہ یہ امام کی مرضی اور تائید اس کو حاصل ہے. نائب امام کو وہ اسٹیٹس دیا، چنانچہ محمد حنفیہ کو اپنا نائب بنایا. جب یہ لوگ ڈیلیگیشن واپس کوفہ گئے، ابراہیم نے پوچھا، وہ بے چین تھے، تڑپ رہے تھے کہ کیا ہوا. چوتھے امام نے کیا کہا؟ چوتھے امام نے کچھ نہیں کہا، منع کر دیا. منع نہیں کیا، ہم محمد حنفیہ کو نائب بنائے. انہوں نے اجازت دی. ابراہیم نے فوراً 2+2 4. اس کا مطلب امام کی اجازت ہے. جب نائب کی اجازت آ گئی تو گویا امام کی اجازت آ گئی. اب ہمیں جہاد کرنا. انقلاب اسلامی ایران کا فاؤنڈیشن اسٹون یہ اصول بھی. اب جہاد کرنا. مگر جب یہ جہاد شروع ہوا تو چلے خونی تو پکڑا گیا، کل آپ نے سنا، ہرملا کو پکڑا گیا، سنان ابن انس کو پکڑا گیا، حتیٰ قاضی شرح جیسا ملون بھی پکڑا گیا. یہ سب مارے گئے. ایک پرابلم یہ آ گیا کہ بعض لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے بعض مشہور شیعہ نے علی میدان میں آ گئے. اب ہم اور آپ آج بیٹھ کے کہتے ہیں نا وہ کہاں کا شیعہ، لیکن اس وقت تک یہ اتنے فیمس تھے اور ان کا ایک سرکل تھا. بعض لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے وہ لوگ آ گئے. حاتم طائی کا بیٹا عدی پیغمبر کے صحابی ہیں، خاصے قابل احترام ہے، رسول نے ان کو عزت دی ان کے باپ کی وجہ. جناب عباس کے قاتل حکیم ابن طفیل کے پروٹیکشن کے لیے آ گئے. بھائی میرے اس کے پرانے تعلقات ہیں، باقی جتنے مجرم سزا دو ان کو مت دو. اسحاق ابن اشس ابن قیس، ان کے پروٹیکشن کے لیے خود مختار کا اپنا ڈپٹی عبداللہ کامل آ گیا. بھائی کیا کریں، یہ میرا بہنوئی. خیر بعد میں تو واقعہ بڑا اینٹی کلائمیکس یا ٹرن ہو گیا واقعہ، لیکن ابھی شروع کی بات کر رہا ہوں. اور لیکن وقت کم ہے نا، تو میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعہ پڑھوں اور کیا فی الحال چھوڑ دوں. اور عمر سعد، کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا مجرم. اس کو اور شمر کو خاص طور پر اس لیے زیادہ کنڈیم کیا جاتا کہ یہ لوگ اہل بیت کی معرفت رکھتے تھے. معرفت تو تقریباً سب رکھتے تھے، ان کا معرفت کا لیول بہت اونچا تھا. عمر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تقریباً اسی سال پیدا ہوا جس سال حسین پیدا ہوا. پوری زندگی اس کی مدینے میں گزری
جب مولا کوفے آئے تب وہ کوفے شفٹ ہوا. حسین کا بچپنا اسی کے ساتھ گزرا, حسین کی جوانی کو اس نے دیکھا اور اچھی طرح جانتا ہے. تبھی تو جب ابن زیاد نے آفر کی تھی تو منع کر دیا تھا کہ حسین کے خلاف اور میں جاؤں میدان, اور پھر بھی آ گئے عمر سعد. مختار اس کو تو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے, لیکن اس کے پروٹیکشن کے لیے ایک اتنے مشہور شیعہ, آگے میں نام بھی نہیں لوں گا, جو خالی ایک شیعہ ہی نہیں تھے, خاندان بنی ہاشم سے ان کا تعلق تھا, بنی ہاشم کے فیملی ممبر سے. انہوں نے کہا بھائی نہیں, اتنا مجھ پر پریشر ہے, عمر سعد کو چھوڑ دو. ویسے صحیح مانو عمر سعد کو تو معاف کرنا چاہیے تھا خود مختار کو. مختار کی سگی بہن عمر سعد کی بیوی. کوئی بھائی اپنی بہن کا سہاگ نہیں اجاڑتا تھا. اب نہیں کہہ سکتا کیا بنا ہے ماحول, لیکن کم از کم کوئی بھائی اپنی بہن کا سہاگ نہیں اجاڑتا. مختار کو پروٹیکشن مختار نے نہیں دیا. وہ آئے ایک صاحب خاندان بنی ہاشم کے مشہور شیعہ, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کیا ان کے سرکمسٹانسز تھے, لیکن بہرحال ہم اور آپ تو ایک لمحے کے لیے بھی کربلا کے کسی ایک چھوٹے سے سپاہی کی بھی سفارش نہ کرے, وہ ہمارے ساتھ کی سفارش کرتے اور ایسا پریشر ڈالا کہ مختار سے لکھوا لیا کہ عمر سعد کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اب مختار مجبور ہو گئے, مولا علی کے اتنے قریبی رشتہ دار اور اتنے قریبی صحابی مجبور ہو گئے, لکھ کے دیا. لیکن دل سے مجبور نہیں, انتقام سب سے لینا, ٹن بائی ٹن. چلو چند دن اس کو چھوڑ دیتے, باری آئے گی اس کی. ایک جملہ لکھ دیا کہ چلو یہ اتنا زبردست پریشر میرے اوپر, پھر بھی امان دے رہا ہوں اس شرط پر کہ یہ کوفے سے باہر نہ جائے, کوئی نیا کام نہ کرے. یہ کنڈیشن ڈالی. عمر صاحب ذرا مطمئن آ کے گھر میں بیٹھ گیا, اگرچہ اس کو روزانہ اطلاع مل رہی. شمر تو اسی اطلاع پہ بھاگا تھا نا کہ آج یہ مارا گیا, کل وہ مارا گیا, تو میری باری بھی آنے والی. شمر کا واقعہ تو نہیں پڑھ سکوں گا, شاید مصائب میں 2 جملے آ جائیں. ابھی تو ہمارے ساتھ کا واقعہ. اور یاد رکھیے عذاب قبر سے بات شروع ہوئی ہے نا, ہمارے ساتھ کے واقعے میں یہ سرکل بھی کمپلیٹ ہوگا. مختار نامہ بھی آئے گا. شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنا ہے, 2-3 باتیں امام کے حوالے سے بھی آئیں. یہ ساری باتیں میں نے جمع کر دی. یہ الگ بات ہے کہ حق شاید کسی کا ادا نہ ہوا. عمر سعد لکھ دیا. پھر اب ایک دن مختار کو ہمارے ساتھ کو چھوڑنا نہیں ہے. سارے قاتلوں سے 1 گھنٹے میں انتقام نہیں لینا, باری باری انتقام لیا جا رہا. ہمارے ساتھ کی بھی باری آئے گی. ابھی تو میں نے لکھ دیا ان کے کہنے پر. ایک دن دربار میں اعلان کیا کہ اب میں اس کی گردن اڑانے جا رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ آج شام کو یا کل صبح, اب میں اس کی گردن اڑانے جا رہا ہوں. جس کے پیر بڑے بڑے ہیں, آنکھیں اندر دھسی ہیں, ہونٹ موٹے ہیں, اور اس کے قتل سے اللہ, رسول اور تمام صاحبان ایمان خوش ہوں. اتنا کا ایک جملہ. عمر سعد کے بھی رشتہ دار دوست دربار میں تھے. جو باتیں مختار نے کہیں وہ سب عمر سعد پہ پھر اتر رہی. بڑے پیر, دھسی ہوئی آنکھیں, موٹے ہونٹ, اور محبان اہل بیت کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہرملا, شمر, عمر سعد. وہ جو دوست ہمارے ساتھ کا تھا وہ گھبرا کے بھاگا. اچھا یہاں تو اس کا ہمارے ساتھ کے پاس جانا اچھا ہو گیا, لیکن ایسے ہی دوستوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. یہ نادان دوست بنا, اچھا تھا. ایسے لوگوں کو ایسے دوست ملنے کا ہی بھاگا گئے. آئے ہمارے ساتھ, تم تو گھر سے نہیں نکل رہے کیونکہ مختار نے لکھ دیا جب تک یہ کوفے سے نہ نکلے کوئی نیا کام نہ کرے اور گھر سے نہ نکلے. لیکن میں بتاؤں, آج مختار نے دربار میں ایسی بات کہی بالکل تمہارے اوپر منطبق ہو رہی ہے یا پیٹ اتر رہی. آثار ٹھیک نہیں ہے. مختار اب تمہارے پیچھے پڑے ہوئے. ہمارے ساتھ نے کہا تھینک یو یہ اطلاع لانے کا, اور پھر اب بیٹھ کے سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے مختار نے لکھ کے دیا, لیکن اگر اپنے لکھے ہوئے کو نہ مانا تو میرے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ میں اس سے منوا لوں. وہ تو حکمران ہے, جو دل چاہے کرے. جان بچانا چاہیے, چنانچہ اس نے اپنے کوفے کے جو پرانے کانٹیکٹس ہیں, 20 سال سے رہ رہا, استعمال کی. ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈ کے نکالا. آج کل تو عموماً وہ ایک عورت ہوتی ہے نا
وہ جی ایس پی سسٹم ہوتا ہے انگلینڈ میں، ٹم ٹام کہتے ہیں، رائٹ ٹرن لیفٹ، تھرڈ راؤنڈ اباؤٹ، فورتھ راؤنڈ اباؤٹ. ایسا ایک آدمی ڈھونڈ کے نکالا جس کا نام تھا مالک. تو کوفے کا سب سے پرانا بادشاہ، جب کوفہ بسایا گیا اس کے سامنے بسایا گیا تو اسے کوفے کی ایسی ایسی گلیاں معلوم تھی. پہلے زمانے کی ٹاؤن پلاننگ میں اس طرح سے کوئی اس کا پورا میپ نہیں ہوتا تھا پہلے. اب جیسے کراچی میں جولیا بازار کی گلیاں اگرچہ پھر بھی وہ کچھ سمجھ میں آتی، لیکن بہرحال ادھر ادھر ذرا سا بھٹکے تو کہیں کے کہیں پہنچ گئے. ہر پرانے شہر میں یہ ہوتا. موچی دروازہ لاہور کا، لکھنؤ میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے علاقے ہوں گے. وہ مالک اس کا نام، بہت پرانا کوفہ گویا اس کے سامنے آباد ہوا. عمر سعد تو 40s میں آیا ہے، کوفہ تو 20s میں آباد ہوا. پورا کوفہ تو عمر سعد نے بھی نہیں دیکھا. کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھے ایسے اندر کی گلیوں سے بچاتے ہوئے کوفے سے باہر نکال دو کہ راستے میں جو مختار کی فوج گھومتی رہتی، پہرا بھی دیتی یا قاتلان امام کو بھی چلا، اس سے بچ جاؤ. اس نے کہا کوئی بات نہیں، 400 دینار لگیں گے، بہت بڑی رقم. اس زمانے کے 10 دینار میں آج ایک مرسیڈیز آ جائے کہ 400 دینار لگیں گے. کہ جان بچی سو لاکھوں پائے، اس سے زیادہ بھی میں دے دیتا، مگر وعدہ ہے کہ مجھے بچا کے لے جاؤ گے. اس نے کہا مجھ سے زیادہ کوفہ کون جانتا، ہاتھ کی لکیروں کی طرح کوفے کو پہچانتا ہوں، لیکن آدھی رات کو آؤں گا. آدھی رات کو وہ آیا اور لے کے چلا عمر سعد کو. اب یہ گلیوں سے ہوتے ہوئے کوفے کے دروازے کے قریب ہے کہ عمر سعد کا ایک غلام مل گئے. اس کے غلام بھی دیکھ، وہ وہاں اس وقت کسی کام سے جا رہا. آقا کو دیکھا گھبرا گیا. آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بھائی وہ مختار کے آثار ٹھیک نہیں، میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ. یہ مالک جو ہے وہ مجھے لے کے جا رہا. غلام نے کہا کہ آپ پاگل ہو گئے، مختار نے آپ کو لکھ کے دیا تھا، اب آپ نے خود ہی اس لکھے کی مخالفت کر دی. مختار نے کہا کہ گھر سے نہیں نکلیں گے، کوئی نیا کام نہیں کریں گے، کوفہ نہیں چھوڑیں گے. آپ نے تینوں کام کر لی. وہ مالک جو اس کو گائیڈ کر رہا تھا، اس نے سنا، اس نے بھی کہا یہ آپ نے کیا غضب کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ مختار نے آپ کو یہ لکھ کے دیا. میں نے سوچا ایسے راستے سے لے جاؤں گا جہاں پہرے دار بہت کم ہے، نکل جائیں گے ہم لوگ. یہ بات تھی کہ مختار نے آپ کے لیے لکھ کے دیا ہے کہ کوفے سے باہر نہیں جائیں گے. نہیں، آپ کے ساتھ میری زندگی بھی خطرے میں، ایسا کرے رات کا وقت کسی نے دیکھا ہی نہیں، ہم لوگ باہر ہیں، آپ فوراً گھر میں چلے جائیے، صبح اسی طرح نکلیے جیسے پوری رات گھر میں رہے. غلام اور گائیڈ کی باتوں سے عمر سعد چکرا کے واپس آ گیا. ادھر مختار، پورا ایک نیٹ ورک تھا مختار کا، جاسوسی کا بھی. مختار کو اطلاع مل گئی کہ یہ سب ہوا. اسی وقت اپنے گھر میں کہا الحمدللہ معاہدہ توڑے بغیر بھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اب وہ جو مختار نے جملہ کہا تھا نا، وہ انٹینشنلی کہا تھا کہ میں جملہ کہوں گا تو یہ پریشان ہوگا، تو میں اس آدمی کو بھی، اس کے پریشر کو جس سے لکھ کے دیا، اب جواب دے سکتا ہوں. اور یہ ہے کہ قاتل امام سے بدلہ بھی. چنانچہ اگلی صبح عمر مختار نے دربار میں اعلان کیا کہ آج میں عمر سعد کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا. کل تو خالی کا ہونٹ موٹے، پیر بڑے، آنکھیں دھسی، آج نام لے لی. جیسے ہی عمر سعد کو اطلاع ملی، بھاگا وہ اس سیاہ کے پاس گیا جو اہل بیت کے گھرانے کا ایک ممبر بھی. اس نے سنا تو ڈانٹ کے نکال دی. کہا میں پہلے ہی اتنا شرمندہ تھا تیری سفارش کر کے، راتوں کی میری نیند اڑ گئی تھی کہ میں نے اپنے آقا اور مولا کے قاتل کے لیے مجبوری میں سفارش کی. اب کیا آیا میرے پاس، اب میں کوئی سفارش نہیں کروں گا، چلا جا. اگر آپ کو یاد ہو کہ کربلا میں عمر سعد کتنا مغرور تھا، اس کا ایروگنس یاد کیجئے گا. پہلا تیر چلایا، اے پوری قوم گواہ رہنا، یزید کے سامنے گواہی دینا کہ کربلا کا پہلا تیر میں نے چلایا. عمر سعد جب علی اکبر جا رہے تھے تو آقا حسین نے خاص عمر سعد سے کہا، عمر سعد دیکھ رہا، اسی سے کہنا مناسب تھا، وہ رسول خدا کو دیکھے ہوئے. میرا وہ بیٹا اس وقت جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے. خدا تیری نسل کو منقطع کرے جیسے تو اس وقت نسل رسالت کو منقطع کر رہا. بے حیا ہنس رہا ہے. اور تیسرا موقع چلہ زینبیہ سے جب زینب کبریٰ نے فریاد کی تھی، آئے عمر سعد نواز رسول تیرے سامنے ذبح کیا جا رہا اور تو کھڑا یہ منظر دیکھ رہا. اور عمر سعد وہی اس کی بے حیائی، یہ سب دیکھیے. اب سنی. گھر آیا. گھر آنے کے بعد
اب اس نے دیکھا کوئی چوائس نہیں، اپنی بیوی جو مختار کی بہن، اسے کہنے لگا کہ اب صرف تم ہی میرا ذریعہ بن سکتی ہو، جاؤ اور جا کر اپنے بھائی سے کہو کہ میری جان بخش دے۔ مختار کی بہن جوش میں آ گئی، آج جوش میں آ گئی، کہا وائے ہو تیرے اوپر، تیری وجہ سے جب سے میرا بھائی کوفے کا حاکم بنا ہے، نہ وہ میرے گھر آیا نہ میں اس کے گھر مبارکباد دینے جا سکی، تیری وجہ سے میں اتنی شرمندہ ہوں اور اب اپنی جان بچانے کے لیے بھیج رہا۔ اب یہ تاریخ میں لکھا ہے عمر سعد بیوی کے پیروں پہ گر پڑا اور پیر پکڑ کے مرسی پٹیشن، کربلا میں اس کا غرور دیکھیے، اور آج اپنی بیوی کے پیر پکڑ کے کہہ رہا ہے۔ یہ امریکہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا ہی تو روز ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، نہیں، یہ اس زمانے کے ماحول اور کلچر کو ذہن میں رکھیے جب عورت کو جانور سے بھی زیادہ حقیر سمجھا جاتا۔ آج بیوی کے پیر پکڑ کے کہہ رہا ہے خدا کے واسطے اپنے بھائی سے میری سفارش کرا دو، میں تمہارا ساری زندگی احسان مانوں گا۔ بس ایک بار مختار کی بہن نے چادر سر پہ ڈالی، گھر سے نکلی اور دارالامارہ میں گئی، بھائی کو سلام کیا، سلام کا جواب تو واجب۔ مختار نے جواب سلام دے کے انتہائی نفرت سے نگاہیں پھیر کہا تو ابو عبیدہ کی بیٹی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے، تیرا تو فریضہ تھا کہ کربلا کے بعد جب موقع ملتا اپنے شوہر کو رات کو سوتے میں صحیح الگ کر دیتی، وہ زندہ کیسے رہا، تو اس کے ساتھ رہی کیسے؟ مختار کی بہن نے کہا کہ بھائی یقین کر، کئی بار میرا دل چاہا کہ سوتے میں اس کے سینے میں خنجر گھوم دوں۔ مروان کو اس کی بیوی نے تو رات کو مارا تھا، البتہ اسے کچھ کرنا نہیں پڑا تھا مروان کی بیوی کو، ماشاءاللہ اس کا ویٹ بہت تھا، وہ خالی آ کے چہرے پہ بیٹھ گئی تھی، وٹے ہو گئے تھے۔ لیکن خیر خلاصہ یہ کہ آج 9 ربیع الاول نہیں ہے، تو بات یہ چل رہی ہے کہ کیوں نہیں مارا اپنے شوہر کو؟ مختار کی بہن نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا کہ بھائی یقین کر، کئی بار میرا دل چاہا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں عمر سعد کو ماروں گی تو ایک قاتل امام دنیا سے رخصت ہو، باقی تو رہیں گے نا، لیکن فوراً اس کے بدلے میں ابن زیاد تجھے قتل کرے گا، تو اس کی قید میں تھا، اسے پتا ہے کہ میں تیری بہن ہوں، اگر بہن عمر سعد کے اتنے اہم آدمی کو مارے گی تو وہ تجھ کو مار دے گا، اور مجھے معلوم تھا کہ تو ایک سے نہیں ہزاروں ظالموں سے انتقام لے گا، اس وجہ سے میں صبر کر کے خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں دیکھیں یہ ہوتی ہے حکمت، جذباتیت نہیں چلتی ہر جگہ، ایک کو مارنے کا فائدہ کہ ہزاروں کو مارے جس میں یہ بھی ایک شامل ہو جائے گا۔ مختار کی سمجھ میں بھی بات آ گئی، کہا تو میرا اگر ایسی بات ہے تو اب تو میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، میں کوفے کا حاکم ہوں، اب گھر جانے کی کیا ضرورت؟ کہا میں گھر جانے کے ارادے سے نہیں آئی تھی، میں تو بھائی کے ساتھ رہوں گی، اور جب بہت دیر ہو گئی بیوی نہیں آئی، مختار ہمارے ساتھ پریشان، سمجھ گیا کوئی چکر، مختار نے عبداللہ کامل سے کہا جاؤ گرفتار کر کے لاؤ، ہمارے ساتھ کو گرفتار کیا گیا، اس نے رات کو 400 دینار دیے، 10 دینار کی مرسیڈیز اس زمانے میں آتی تھی، اس کو 4000 دینار دے رہا کہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ عبداللہ کامل نے کہا اگر کوئی مجھ سے 10,000 دینار مانگتا تاکہ تیرا پتہ بتائے تو میں اپنے آقا کے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اپنی جیب سے 10,000 دینار دینے کو تیار تھا، تو 4,000 کی مجھے رشوت دے رہا۔ یہ محبت اہل بیت، وہاں دولت اور پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مولانا $100 میں $20 خمس دے دیں، وہ کیوں دے دے بھائی، امام کو ضرورت کیا ہے ہمارے پیسے کی؟ نہیں، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ اب رک جاؤ۔ ایک بار مختار اپنی بہن سے بات کر کے سیدھے دربار میں عبداللہ کامل آئے، مختار بختم بات، مختار نے کہا کہ اے عمر سعد، جس رات کو ابن زیاد نے تجھے آفر کی تھی کہ کربلا کی فوج کا کمانڈر ان چیف یا چیف آف اسٹاف بن کے جا، میری بہن نے بتایا تجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، تو کمرے میں ٹہل رہا تھا جیسے بہت پریشان آدمی جسے کوئی ڈیسیجن لینا ہو سمجھ میں نہ آ، اچھے شعر تو نے کہے تھے وہ شعر سنا۔ عمر سعد نے کہا حاکم جو بات ہو گئی، اس وقت تو ابھی کی بات کیجیے، کہا نہیں سنا نہ پڑے ورنہ جو تیری سزا ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب عمر سعد کے 6 شعروں کا خلاصہ گھڑی کی سوئیوں کی وجہ سے جلدی جلدی سنی۔ عمر سعد کہتا ہے کہ میں نے یہ 6 شعر کہا، اس نے شعر پڑھ کے بھی سنا ہے۔ میں نے یہ شعر کہے کہ اس وقت میں پولیس سے رات پہ کھڑا، ادھر بھی خطرہ ہے ادھر بھی خطرہ ہے، ایک طرف مجھ سے قتل حسین جیسا گناہ کبیرہ کروایا جا رہا،
دوسری جانب اگر وہ نہ کروں تو ملک رے کی گورنری چھینی جا رہی. قتل حسین مجھے پتا ہے کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. ملک رے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. میری سمجھ میں نہیں آتا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. تو ہمارے ساتھ کہہ رہا دیکھیں یہ تھی اس کے پاس مارے پر میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اب کہہ رہا کہ قتل حسین کی سزا مرنے کے بعد ملک رے کی گورنری سامنے ماں عاقلہ باع دین بدین. اور عقل مند کبھی بھی سامنے چیز کو نہیں چھوڑتا ہے ادھار چیز کے چکر میں. 9 نقد بہتر ہے 13 ادھار سے. ٹھیک ہے آج کی دنیا پوری کریڈٹ کارڈ پر ہی چل رہی ہے لیکن پرانے زمانے کہتا ہے کہ عاقل ہمیشہ جو چیز سامنے ہے وہ لیتا. قتل حسین کی سزا تو پتہ نہیں کب ملے گی ملک رائے تو سامنے. پھر عجیب 2 شعر کہہ رہا جہاں سے میں نے عذاب قبر کا لنک دیا. کہا کہ مجھے پتا ہے کہ قتل حسین کی سزا بہت دردناک ہے مگر اللہ ارحم الراحمین ہے. میں بڑے سے بڑا گناہ کر کے ایک بار اس سے توبہ کروں گا میرا ہر گناہ معاف کر دے گا. یہ تو لگ رہا ہے کوئی مومن بول رہا. مومنوں سے پوچھے بھائی یہ گناہ وہ گناہ ہے خدا قیامت کے دن آپ مولوی کو تھوڑی حساب کتاب لیں گے. ارحم الراحمین خدا حساب کتاب لے گا ہر گناہ معاف کر دے گا. وہ معصوم امام دعائے کمیل میں تڑپ کے کہہ رہا. وہ معصوم ابن معصوم آئے تطہیر جس کی طہارت کی گواہی دے رہی وہ صحیفہ کاملہ میں تڑپ رہا ہے عذاب قبر کو یاد کر کے. نماز میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک. اور ہمارے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرو ارحم الراحمین کی رحمت کس کام کی. اور پھر آخری شعر کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب اور آگ اور ہتکڑی اور بیڑی. کتنے ہی مومن ہیں جو اسی طرح کے جملے کہتے ہیں. شک ہے عذاب قبر. لوگ کہتے ہیں اگر مرنے کے بعد یہ چیزیں صحیح نکلی توبہ کر لوں گا اور اگر یہ غلط نکلی تو دنیا کے مزے تو میں لوٹ لوں گا. میں تو دونوں طرح سے فائدہ اٹھاؤں گا. توبہ کا اتنا غلط استعمال ارحم الراحمین کے لفظ کا اتنا غلط استعمال جو ہمارے ساتھ نے کیا ہے کبھی مومن کو نہیں کرنا چاہیے. بھئی یہ 6 شعر سنا ہے عذاب قبر سے ڈرنے اور ڈرانے والے. خیر ڈرنا تو نہیں ڈرانے والے امام معصوم اور عذاب قبر کا مذاق اڑانے اور اس کو مشکوک بنانے والا ہمارے ساتھ. 2 کیمپ ہمارے سامنے بن گئے. مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو قیامت پر عذاب قبر پہ اعتقاد رکھتا تو اللہ کو مانتا بھی ہے جس نے حسین کو شہید کیا ان کے بچوں کو در بدر قیدی بنا کے گھمایا. کس اللہ کو تو مانتا. پھر ہمارے ساتھ کو بدترین سزا دی. اور یہ 2 قاتل امام تھے جو مرنے کے بعد جانور بن گئے جس میں سے ایک پہلا یہ تھا کیسے اس کا سر کاٹ کے جلایا گیا اس کا پورا بدن بندر بن گیا. ہاں سر اس کا ٹھیک رہا جو عید الزہرا میں امام تک آیا. اور دوسرا تھا شمر. اس کے بارے میں بھی یہ جملہ کہ جب اس کو سزا دی گئی اس کا سارا جسم کتے کی شکل میں بدل گیا. اور شمر کو بھی بڑی بدترین سزا دی کیونکہ شمر بھی نادان و ناسمجھ نہیں تھا. خیر کربلا میں نادان و ناسمجھ تو کوئی نہ تھا لیکن اہل بیت کو اتنا سمجھتا ہے شمر جس کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں مصائب پہ آ گیا میں. اتنا سمجھتا ہے اہل بیت کو شمر کہ ایسا تو شاید ہمارے ساتھ بھی نہیں سمجھتا. بدترین انسان کائنات کا مگر اہل بیت. چنانچہ جب شمر کے کربلا میں آپ مظالم دیکھیں گے یہ مصائب شروع ہو چکے ہیں. جب عام دنوں میں مصائب پہ لائٹ بند ہو جاتی ہے تو آج تو ویسے شب جمعہ بھی 2 ہی راتیں آخری ہیں غم کی ایک آج اور ایک کل. جی شمر عمر سعد کا واقعہ سنا اور شمر کو مصائب میں سنی. یہ 2 آدمیوں کا انجام ایک جیسا ہوا. دونوں کے سر کٹے سر ٹھیک رہے مگر بدن اس کا بندر بنا اس کا کتے جیسا بنا کیونکہ وہ جو بھی اس نے کہا عقیدہ شمر اس سے بھی بدتر نکلا تھا. اہل بیت کی اس کے پاس اتنی معرفت تھی کہ پورے کربلا سے شام تک جس انداز سے اس نے عمر سعد کے بڑے بڑے مسئلے حل کیے
بہت میں مبہم جملہ کہہ رہا ہوں لیکن ابھی واضح کر رہا ہوں. جب سیدانیوں کا یہ لوٹا قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا تو راستے میں ایک جگہ قافلہ رک گیا. عمر سعد اور سارے سپاہیوں نے کوشش کی, قافلہ آگے نہیں بڑھا. کیا کوشش کی؟ شمر جو تھا وہ ایک مرتبہ سپاہیوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا. کہا کیا بات ہے, قافلہ کیوں روکا؟ کہا جس نیزے پر حسین کا کٹا سر ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا, یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. کیا کوشش کی جا رہی تھی؟ سپاہی زور لگا کے نیزہ کھینچ رہے, کچھ سپاہی زمین کھود رہے تھے, لیکن سارے سپاہی کہہ رہے ہیں ہماری کوششیں ناکام ہے, یہ نیزہ جو ہے نا زمین سے نکل رہا ہے نہ آگے بڑھ رہا. شمر نے کہا میں اس نیزے کو بڑھانا میرا کام, جس پہ حسین کا کٹا سر ہے یہ نیزہ میں بڑھاتا ہوں. اور پھر کس طرح بڑھایا دیکھیے, معرفت دیکھیے اس کی. وہ نیزے کے قریب ہی نہیں آیا, جو اصل مسئلہ تو نیزہ ہے نا زمین میں گڑ گیا. کہا میں اس کو بڑھاتا ہوں, قریب ہی نہیں آیا. سیدھا گیا آقا سجاد کے پاس, ہاتھ میں کوڑا. ایک بار کوڑا اٹھایا, عابد بیمار کی کمر پہ کوڑا مارا اور کہا کہ سن علی ابن الحسین, جب تک تیرا باپ آگے نہ بڑھے گا جتنی دیر وہ یہاں کھڑا رہے گا اتنی دیر تیری کمر پہ کوڑے پڑتے رہیں گے. پتا ہے حسین کے سر کو آگے بڑھانا ہے تو عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے برسانا. جب یہ قافلہ چل رہا تھا تب بھی ایک مسئلہ پیش آیا, کسی سے حل نہ ہوا, شمر سے حل ہوا, مگر شمر کا طریقہ دیکھیے. 11 محرم قافلہ چل رہا ہے, شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جمع کیے جا رہے. عمر سعد نے یہ سر تقسیم کیے. تم ایک مرتبہ گھبرا گیا, ریاض القدس کی روایت یہ بھی اور اس کے بعد والی بھی. ایک بار کہا کہ اس میں علی اصغر کا سر تو نظر ہی نہیں آ رہا. سارے سر مل گئے, علی اصغر کا سر کہاں ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے اتنا دیکھا تھا حسین اصغر کا لاشا لے کے زمین کربلا پہ 7 مرتبہ آگے بڑھ رہے تھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹ رہے تھے. سپاہی تو نہ سن پائے, ہم نے اور آپ نے سنا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہر عاشورے میں اس سینٹر کے اندر بھی آپ یہ عمل کرتے ہوں گے. کہا اس کے بعد ہم نے دیکھا حسین یہ لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے, خالی ہاتھ آئے اور آتے ہی اپنا جہاد شروع کر دیا. تو ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا اصغر کا لاشا کہاں گیا. اب خیال آ رہا ٹیلے کے پیچھے لاشا لے کر گئے تھے, خالی ہاتھ واپس آئے. اب یہ ٹیلے کے پیچھے تو اتنی بڑی زمین ہے کربلا, کیا پوری زمین کھودی جائے گی؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا حسین نے کہاں دفن کیا. شمر نے کہا گھبراؤ نہیں, میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا. بیلچا لے کے چلا؟ نہیں, نیزہ لے کے چلا. جگہ جگہ زمین کربلا میں نیزہ گاڑ کے نکال رہا ہے, جگہ جگہ نیزہ گاڑ کے نکال رہا. ایک بار جو نیزہ نکالا, نو کے نیزہ پہ ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آیا. ایک ہاتھ سے لاشا پکڑا, دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کے اصغر کے گلے پہ خنجر کے لایا. سکینہ منظر دیکھ رہی ہے, در خیمہ سے پکاری اما رباب. ہر ایک مرتبہ مارا گیا. ارے میرا ننھا اصغر بھیا 2 مرتبہ مارا جا رہا. اور سنیے شمر, جب یہ قافلہ چلا تو بغیر محمل و عماری کی سواریاں تھیں, بیویوں کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی. ایک مرتبہ ان بیویوں کی گود میں ان کے بچے لا کے رکھ دیے گئے. مگر جب سکینہ کی باری آئی, شمر نے کہا سکینہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. زینب نے فریاد کی کہ اے شمر, یہ ننھی بچی آج تک بغیر محمل و عماری کے نہیں بیٹھی. اگر محمل و عماری نہیں لانا کم از کم میری گود میں بٹھا دے. میری گود میں نہیں بٹھانا, کسی اور بیوی کی گود میں بٹھا دے. شمر نے کہا نہیں, باقی بچے بیویوں کی گود میں بیٹھیں گے, سکینہ کسی کی گود میں بھی نہیں بیٹھے گی. اکیلے اونٹ پر سکینہ کو بٹھایا گیا. اللہ اللہ, عرب تو وہ ویسی اونٹ, اکیلے اونٹ پہ سکینہ بیٹھی. زینب نے فریاد کی شمر میری بچی راستے میں گر جائے گی. شمر نے کہا نہیں گرے گی. لیکن قافلہ چلا تو سکینہ گر گئی. اور پھر زینب ڈھونڈ کے لائیں سکینہ کو. ڈھونڈ کے بھی کہاں لائیں, اپنی ماں فاطمہ زہرا کی گود سے اٹھا کے سکینہ کو لائیں. کہا شمر میں نے کہا تھا نا کہ میری بچی بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ سکتی ہے, اب تو کسی بیوی کی گود میں بٹھا دے. شمر نے کہا نہیں, ابھی بھی یہ اکیلے بیٹھے گی. زینب نے کہا مگر یہ بچی پھر گر جائے گی. شمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا ہے, اب یہ بچی دوبارہ نہیں گرے گی. ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں,
जिंदान शाम में सकीना को लहू भरे हुए और जले हुए कुर्ते में दफन किया गया। अरे मोहम्मद की नवासी को कफन भी ना मिला, जो कुर्ता करबला से पहन के आई थी। दो जुमले, जला हुआ कुर्ता, वो तो हमें पता है। शाम गरीबा जब आखिरी खेमे से सकीना निकली थी तो आग सकीना के कुर्ते में लग चुकी थी, मगर ये लहू भरा हुआ कुर्ते की रिवायत क्या है? वो ये, ज़ैनब ने कहा शिमर मेरी बच्ची अकेले नहीं बैठ सकती, तूने देखा वो गिर पड़ी है, दोबारा गिरेगी। शिमर कहता है मैंने इंतजाम कर लिया। अरे क्या इंतजाम किया? कोई महमिल, कोई हमारी नहीं, इंतजाम ये किया कि अपने साथ रस्सी का एक टुकड़ा लेके आता है, सकीना को ऊंट की पीठ पे उल्टा लेटाता है, रस्सी के जरिए से नन्ही बच्ची का सारा बदन ऊंट की पीठ से बांधा। बाबा के नर्म सीने पे सोने वाली सकीना सारा रास्ता ऊंट की सख्त पीठ से जिस्म रगड़ खाया। जब शाम के करीब यह काफिला पहुंचा, मुल्क दमिश्क का दरवाजा नजर आया, रस्सी खोली गई, सकीना का उतारा गया। सकीना का सारा बदन खाल छिल चुकी है, खून जारी है, सारा कुर्ता खून में भरा है, ऊंट की पूरी पीठ सकीना के खून से रंगीन है। यही वजह है जब सकीना जिंदान शाम के अंधेरे में दुनिया से गई, गस्साला को बुलाया गया, वो गुस्ल के लिए आई, चीखे मारती भी बाहर आ गई। बीबियों, इस बच्ची पे तुमने कितना जुल्म किया। अरे जब मैंने गुस्ल के लिए कुर्ता हटाया, बच्ची का सारा बदन सर से पैर तक जख्मों से भरा नजर आया। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बावजूद मेरी पूरी कोशिश के मजलिस ताखीर से खत्म हुई, लेकिन फिर भी शब जुमा है तो मरहुमीन के नाम भी बहुत सारे हैं। जहां आपने इतनी देर सवाब हासिल किया, एक मर्तबा ये नाम समात फरमाने तक तशरीफ रखिए। बानी मजलिस की जानिब से जो नाम आए हैं वो है मरहूम अबरार